ہاں ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار مسجد ممبر محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ، یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا، ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے، ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی، وہ آگ پھیلے گی. اس لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو. اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا. بیماری کا علاج بعد میں، یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے. آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے. سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے. یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہے، یہ ان کی بڑی بیماری ہے. ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری. بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے. چھپا رہے ہو تم کینسر کو. کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے؟ گیس کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں. تو چورن کھانے سے کہاں کینسر جانے والا ہے؟ تم صرف اور صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ گیس کی بیماری ایسیڈیٹی ہے. حقیقت میں پہنچو. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. مومن جو زوال پذیر ہے آج پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں. تمہارا زوال کا سبب کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو لے. کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے عزیزوں یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے. نوجوانوں سے آج میں کہوں گا آج کے بعد رات کو اب گھر جاؤ گے یہ طے کر لینا دنیا کے لیے بہت جیا ہے، اب مدینے کے والے کے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے. میں دوستوں کے لیے بہت چیزیں قربان کر چکا ہوں، اب گنبد خضرا کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے. اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف یہی نعرہ لگاتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. جب یہ جذبہ دوبارہ بیدار ہوگا، دوبارہ آئے گا کہ اب جیے گا نوجوان تو اپنے نبی کے لیے جیے گا. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں اس غیور امت کو بہترین میں سے دیا تھا، بہترین میں سے دیا تھا. اے جوان کیا تو سمجھتا ہے تجھے جو جوانی ملی ہے بازاروں کے لیے یا ہماری لائف انجوائے کرنے کے لیے؟
نہیں نہیں، اس بریلی کے چمکتے ہوئے چراغ نے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی نہ ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا مجدد وقت نے امام احمد رضا نے یہ کہا تھا اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ زندگی ہمیں اپنے عیش کے لیے ملی ہے؟ نہیں نہیں، سنو حقیقت میں ہمیں ملی ہے یہ لائف، یہ زندگی تو کس کے لیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے ہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کر لو۔ اے نوجوانوں، تم ابھی دنیا میں جس طرح مست ہو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے آج تک وہ تڑپ نہیں پیدا کی جو بلال حبشی کی طرف تھی۔ آج تک وہ طرف تمہارے دل میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر سے پوچھو آپ کی زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین کام آپ کا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا، بیماروں کی جنازہ اٹھانا، کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑی نیکی النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو بار بار دیکھنا یہ میری زندگی کا مشغلہ۔ زندگی انہوں نے اسی لیے رکھی ہے۔ صحابہ کا یہ جذبہ بیدار کر لو، یہ آپ کے اندر تڑپ آ جائے اور عرض کرو مدینے والے کو یوں کہہ کر کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے، جس دن تمہاری آواز پہنچے گی مدینے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ وہ آمنہ کا لال کائنات کا سب سے حسین چہرہ تمہارے خوابوں میں ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ جذبہ میں تمہارے اندر اس لیے ڈال کر کے جا رہا ہوں کہ آج شاید آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں دنیا دیکھ دیکھ کر کے، ان بازاروں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر کے بے غیرتی آ گئی، ایمان کی حلاوت میں کمی آ گئی، نظریں آج گناہ کر 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 کے اس قدر عیاش اور بے حیا ہو گئی کہ اب خون دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں کے گردنوں پر چلتی ہوئی چھری دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنی ماں اور بہنوں کو بازار میں اجڑتا ہوا دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں کی خطا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ہم نے یاش بنایا ہے، یا تو پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یا تو پھر شیطانی رقص کو دیکھ کر کے، یا دنیا کی چکا چوند نے تمہیں بیزار کر رکھا ہے۔ آؤ ان آنکھوں کو آج کی رات یہ طے کر لو کہ میں اب دیکھنے کی طلب لے کر کے جاؤں گا گھر، اس لیے کہ میں نے سنا ہے میرے آقا میرے مصطفیٰ مدینے والے بڑے غیرت مند ہیں، حاتم طائی جتنی سخاوت نہیں کرتا میرے مصطفیٰ وہ ایک لمحے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے مانگا ہو وہاں سے نہ کبھی نہیں آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہر بترا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اے جوانوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مانگنے میں دیر کس بات کی، پوچھنے میں دیر کس بات کی؟ آؤ اب مصطفیٰ کریم کے دربار میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے آقا اب ان حالات کو سدھار دو، ان حالات کو آپ سنوار دو، بلکہ اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، اس چہرے جمال جہاں کا نقش تمہارے سامنے دے کر جاتا ہوں، آج کی رات کے بعد اسی طرف میں اپنی باقی زندگی گزار لینا، اس لیے کہ جس دیوانے اور جس عاشق کے دل میں یہ طرف ہو جائے کہ مجھے اب کائنات کا سب سے بڑا حسن دیکھنا ہے، قسم رب ذوالجلال کی دنیا کی کوئی حسینہ اسے اپنی طرف بلا سکے گی، کوئی حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا،
وہ حسن ہی ایسا تھا جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں انجمن میں آئے تو ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہو، جب بات کرے تو ایسا لگے کہ دانتوں سے نکلنے والی روشنیوں سے رات میں اجالے پیدا ہو جائے، وہ حسین چہرہ ایسا کہ برے والا امامہ، گھنی زلفیں، بل کھاتی ہوئی زلفیں، اور رخ سے مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی، اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں، اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں۔ میرے عزیزوں، اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں، آج پلٹنے کی رات ہے، اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ کیسا حسن تھا جس کو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے ابلتے ہوئے دریا، قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ داغ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یا ٹھہرا ہوا موسم ہے یہ قدرت کا عجیبہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس مصطفیٰ کریم کے حسن کا عکس کوئی آج تک نہ لا سکا ہے نہ لائے گا۔ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آج واپس آنے کا وقت ہے۔ مجھے امید ہو گئی ہے کہ آج کے بعد ہمارا جوان گناہوں سے توبہ کرے گا اور یہ عزم کرے گا جیوں گا میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔